وہ بہت ہی عام فہم ہے، اور اتنی عام فہم ہے کہ ایک کافر بھی اگر انہیں پڑھ لینا تو اسے سمجھ آ جائے گی، اور وہ بالکل بھی مخفی نہیں ہے، بالکل بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ پوشیدہ، یعنی میں مفہوماً بات کر رہا ہوں، اگر حوالہ یہاں پہ لگ جاتا تو مزید واضح ہو جاتا، یعنی اگر وہ باتیں مخفی رہ جائیں تو سمجھ لیں کہ جو تعلیم ہے اللہ تعالیٰ کی وہ ناقص رہ جائے گی۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری، اسی کرامات صادقین کی اسی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر ہے آئی تھنک 63۔ یہ اچھا ایک بات بتائیں، یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ مرزا صاحب کی کتاب ہے۔ اچھا، پتہ ہے جلد نمبر کیا ہے؟ جلد نمبر 7 ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، ٹھیک بات کر رہے ہیں، وہ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ پچھلی دفعہ جس کی کتاب تھی وہ پھر نا تھوڑا مسئلہ ہوتا تو ڈائریکٹ میں حوالہ میں نے اس لیے بتایا۔ اچھا، آگے کرامات صادقین جلد نمبر 7 صفحہ نمبر ہے غالباً 63 یا 65۔ سورہ الاحزاب کی ایک آیت کی تفسیر میں مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ مدار ایمان وہ چیزیں ہیں جن کے جاننے سے ایک شخص مسلمان کہلاتا ہے۔ سوری، مدار ایمان وہ چیزیں ہیں جن کے جاننے سے ایک شخص مسلمان کہلاتا ہے۔ صفحہ نمبر 67 کا انہوں نے 62 سوری، میں نے اس لیے میں پیچھے جا کے نا ایک دفعہ کنفرم کر کے آیا تھا۔ 62 تو کتاب میرے پاس اوپن ہے نا بیک میں، تو پھر میں ساتھ ساتھ میں نے کہا چلو دیکھ لوں 62 میں۔ اچھا، اس میں دو نمبر ہیں، ایک تو کتاب کا اپنا صفحہ ہے شاید، اور ایک ہے روحانی۔ بتاتا ہوں آپ کو، میں ابھی بتاتا ہوں۔ جی، یہ جو میں نے دوسرا حوالہ پڑھا ہے نا، یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 159 کی تفسیر کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو۔ سورہ الاعراف، جی حمزی بھائی میں آیت سورۃ اعراف کی آیت بھی پڑھ دے نا، ترجمہ پڑھ دے یا آیت پڑھ دے۔ اصل میں اللہ کے صاحب میں وہ ہوں نہیں، حافظ نہیں ہوں۔ نہیں، مجھے بتا دیں، میں پڑھ دوں گا۔ آپ تھوڑا مجھے مضمون بتا دیں، میں آپ کو 159 سورہ الاعراف۔ نہیں، آیت تھوڑا سا اس کا مضمون بتائیں نا۔ جی، وہ میں تفسیر ہی بتانے لگا۔ جی پلیز پلیز۔ میرے سامنے لکھا ہے کہ مدار ایمان وہ ہے کہ میں مفہوماً بات کر رہا ہوں، جن کے جاننے سے ایک شخص مسلمان کہلاتا ہے اور وہ ہر دور بطور شائع ہوتی رہی ہیں۔ یہ دو باتیں۔ ٹھیک ہے، اب اس میں میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ کیا جو اب ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ نا بہت بڑا ایک مسئلہ ہے احمدیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان، حیات عیسیٰ اور وفات عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا متعلق۔ میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں، آپ کر لیں، مختصر کریں۔ کمپلیٹ کر دیں تو جی پلیز پلیز۔ کیا یہ مدار ایمان ہے؟ نمبر دو، اگر یہ مدار ایمان نہیں ہے تو پھر تو ظاہری بات نہیں، پھر ہمارا بات کرنا جو ہے نا نہیں۔ لیکن اگر یہ مدار ایمان نہیں ہے تو مرزا صاحب نے زمیمہ حقیقت الوحی میں لکھا ہے کہ جو بندہ یہ کہے کہ عیسیٰ فوت نہیں ہوئے اس نے شرک عظیم کیا۔ نمبر 3، اس دن میر سلیم صاحب نے کہا تھا کہ جی یہ چیزیں مخفی رہ گئی، حالانکہ یہ میر سلیم صاحب بالکل مرزا صاحب سے اپوزٹ بات کر رہے ہیں۔ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ اتنی عام فہم ہے مدار ایمان کی چیزیں کہ ایک کافر کو بھی سمجھ لگ جائے، اور وہ بالکل بھی مخفی نہیں ہے۔ اگر وہ مخفی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تعلیم جو ہے ناقص ہے۔ اب نمبر 4 جو ہے نا، یہ میں 4 پوائنٹ نوٹ کر لیجیے گا۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ میر سلیم صاحب نے کہا تھا جی کہ یہ وہ شریعت کے کچھ احکام بعد میں آتے ہیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے دین مکمل کر دیا، یعنی دین مکمل ہو گیا، شریعت مکمل ہوگی، ہر چیز دنیا میں آ گئی۔ اب اگر کوئی ایسی جیسے سلیم صاحب نے کہا تھا کہ شریعت کے کچھ احکام جو ہیں وہ بعد میں آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال کی اس مثال دی، حالانکہ وہاں پہ دین مکمل نہیں، یہاں پہ دین مکمل ہو رہا ہے۔ تو اگر وہ شریعت کے ایسے احکام تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ایسا شریعت کا معاملہ تھا، تو پھر آپ یہ کہیں کہ حضرت جو آپ کے مرزا صاحب تھے وہ شرعی نبی تھے۔ اگر وہ شرعی نبی نہیں تھے تو یہ چیز تو پہلے سے قرآن میں موجود ہے۔
जी नासिर साहब, मेरा सवाल कंप्लीट हुआ है, थोड़ा सा लंबा है माज़रत, लेकिन मैं दोबारा अच्छा, सिर्फ एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो 61 पेज है ना इसका, उस पे आयत वला के रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबीयीन लिखी हुई है। तो क्या आप इसी सफ़े से आप बात कर रहे हैं? 62 62, तो उसका स्कैन मैं लगा देता हूँ, मुझे सिर्फ जी जी, एक अगर मिनट। आप मुझे बड़ा कर देंगे तो मैं लगा दूंगा, नहीं तो आप लगा नहीं, आप नहीं लगा पाएंगे, मैं वजह बता रहा हूँ। आपसे मुश्किल हो जाएगा लगाना, क्योंकि मेरे पास अभी वो सिस्टम नहीं है जिससे ऊपर नीचे हो सके ना हवाला। तो मैं सिर्फ से अच्छा, एक काम कीजिएगा एमजी भाई, क्योंकि मैंने 2 आयात की जो तफसीर यहाँ पे बताई है मिर्ज़ा साहब की, तो आप पहले 53 नंबर जो है ना अपना पेज, वो लगा दें, इसी जिल्द का। कौन सा जी? 53 जी, सूरह आयत कौन सी है वो? वलक़द यस्सरना अल-कुरान लिज़िक्र वाली 76। नहीं, आयत कौन सी है? 76 तरह तो नहीं ना याद होती मुझे आयत, थोड़ा सा क्लू दें कि आयत कौन सी है तो मैं उसको पहुंच जाऊंगा। वलक़द यस्सरना फला उक़सिमु से ये आयत शुरू होती है, जैसे कि फला। जी जी, एक मिनट मैं कुरान ले यार, एक सेकंड। पूरा वाक़या, ये पहला जो हवाला है जो 53 नंबर का है, और जो दूसरा है वो 62, सेम जिल्द है। क्या मन? एक मिनट, 52 कह रहे हैं ना आप? 52। जी 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 जी, अच्छा जी, 52, ठीक है। हमजी भाई आप आयत पढ़ देंगे? ये बगैर उसके है, क्या कहते हैं, अराब के बगैर है। कोई बात नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। एक मिनट, सूरह वाक़िया, एक मिनट, ये है सूरह वाक़िया, ये जो है 12 नंबर है। एक सेकंड, सूरत नंबर कौन सी है? 29। ये आ गई, ये है। अच्छा, 52 आयत नंबर कह रहे हैं ना आप? नहीं 76 का मैंने पेज 53। अच्छा, ठीक है, समझ आ गई। ये 57 ये बड़ा है, एक मिनट में थोड़ा चले हमजी भाई, मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ, लेकिन मैं सुन रहा हूँ, ठीक है? ठीक है जी, समझ आ। मुरब्बी साहब, एक अर्ज है, भाई ने जो सवाल किया, एक दफ़ा प्लीज़ एक ही जुमले में कोई सवाल दोहराएंगे। उन्होंने सवाल क्या किया, क्योंकि बहुत सारा अपना उन्होंने सवाल दिया, इसका एक्चुअल सवाल क्या है? मैं अर्ज करता हूँ, मैं ये बस एक मिनट आयत ढूंढ लूँ तो फिर मैं आपको सूरत वाक़िया। नासिर साहब, इसमें आपसे एक गुजारिश है, अगर आप मिर्ज़ा ये करामात फातिहीन ही ओपन कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या ख्याल? चल ऐसे कर लेते हैं, मेरे पास तो ये कुछ थोड़ा सा लैपटॉप आपके सामने वो बाकी जो भी बात मैंने की है, तो वो बाकी बात भी आपके सामने आ जाएगी। ये जनाब आपके कहने पे मैंने कंप्यूटर ऑन कर दिया, तो ये जनाब एक सेकंड सर, एक सेकंड, ये हो गया। ये खुल गई किताब अल-इस्लाम, सातवीं जल्दी है मेरे सामने आ गई। करामात सादिकीन, बिल्कुल ये मैंने खोल ली जनाब, ये डाउनलोड हो रही है, तो PDF
ہم نے بھائی تھوڑا سا اس کو ذرا اپ گریڈ کریں اپنے سسٹم کو ٹائم جو ہے نا تاکہ ہمارا بچ جائے کرے. اس پہ اسٹوڈیو مجھے نہیں زیادہ، وہ فون پہ ذرا نا جب لگاتے ہیں اس میں مسئلہ ہی ہوتا ہے، مجھے نظر کا مسئلہ ہو جاتا ہے اس پہ، تو آپ لوگوں کو مسئلہ ہو جاتا ہے حوالوں کا. ہاں وہ یہ میں کہہ رہا تھا کیونکہ اس طرح تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے احباب بیٹھے ہوتے ہیں تو سب نے ایک بات کرتے ہیں. صحیح بات. کافی ٹائم جو ہے اس دن میں نے لگایا تھا بلکہ، لیکن وہ پورا حوالہ جو مین جہاں سے میں نے مینشن کیا تھا وہاں سے. مجھے بتا دیں صفحہ نمبر کیا ہے کرامت الصادقین کا؟ یہ 53 جلد 7 نہیں میں سمجھ گیا. یہ دیکھیں یہ آ گیا 59 آ گیا، تو ایک منٹ یہ پھر 65 آ گیا. بڑا سلو ہے اصل میں نا نیٹ بھی. کوئی بات 57 تھا ہے نا 52 پیج. 53 سوری نہیں وہ پھر نہیں وہ اصل میں کنفیوژن آیت جو ہے نا آیت نمبر وہ 76 ہے. میں سمجھ گیا. یہ آپا 52 کرامات الصادقین، یہاں پہ پہلے آدھے صفحے پہ تو حضور نے آیات ہی لکھی ہوئی ہیں اور نیچے 53. اچھا ٹھیک ہے. اچھا لائن کون سی ہے؟ ہاں میں سمجھ گیا. میں پڑھ دیتا ہوں. اور یہ اچھا حضور فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے دقائق عالیہ کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے جو خدا تعالیٰ کے خاص بندوں سے مخصوص ہیں، جن کو خدا تعالیٰ اپنے ہاتھ سے پاک کرتا ہے. اور یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ اگر علم قرآن مخصوص بندوں سے خاص کیا گیا ہے تو دوسروں سے نافرمانی کی حالت میں کیوں کر مواخذہ ہوگا، کیونکہ قرآن کریم کی وہ تعلیم جو مدار ایمان ہے وہ عام فہم ہے جس کو ایک کافر بھی سمجھ سکتا ہے، اور ایسی نہیں ہے کہ کسی پڑھنے والے سے مخفی رہ سکے. اور اگر وہ عام فہم نہ ہوتی تو کارخانہ تبلیغ ناقص رہ جاتا، مگر حقائق معارف چونکہ مدار ایمان نہیں صرف زیادت عرفان کے موجب ہیں، اس لیے صرف خواص کو اس کوچہ میں رہ دیا، کیونکہ وہ دراصل مواہب اور روحانی مواہب اور روحانی نعمتیں ہیں جو ایمان کے بعد کامل الایمان کو ملا کرتی ہیں. پھر بعد اس کے فرمایا کہ کلمات قرآن کو اس درخت کی مانند ہیں جس کی جڑ ثابت ہو اور شاخیں اس کی آسمان میں ہوں. ٹھیک ہے، کافی ہے. جی اور جو دوسرا حوالہ ہے اگر وہ بھی اگر آپ ساتھ پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کیونکہ میں چاہتا تھا بتا دیں صفحہ کیا ہے. جی وہ ہے 62 نکال لیں. یہ دیکھیں 6 صفحے آ گیا، کوئی مسئلہ نہیں. یہ آ گیا 57 58 59 اور 60. ایک سیکنڈ. 64 62 یہ آ گیا. اچھا لائن کون سی کہہ رہے ہیں؟ یہ 1 سیکنڈ. مگر وہ باتیں جو مدار ایمان میں ہے ادھر سے یہ سورہ احزاب کی جہاں پہ 41 آیت کی تفسیر لکھ رہے ہیں نا مرزا صاحب، وہاں سے وہ 61 پہ ملے گی وہ سورۃ احزاب کی آیت. 61 نیچے سے اوپر چوتھی لائن ہے. وہ ہو سکتا ہے کوئی ایڈیشن کا ہو، لیکن میرے پاس جو بک ہے نا اس میں 62 وہ یہاں سے شروع ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے. یہاں سے شروع ہو رہا ہے. ہاں بس یہ خیال کہ گویا جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس سے شروع ہو رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا
بس اس آیت سے ثابت ہے کہ قرآن کریم ہر ایک استعداد کی تکمیل کے لیے نازل ہوا ہے، اور در حقیقت آیت وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ بس یہ خیال کہ گویا جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا اس سے بڑھ کر ممکن نہیں، بدیہی بطلان ہے۔ ہم نہایت قطعی اور یقینی دلائل سے ثابت کر چکے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی کلام کے لیے ضروری ہے کہ اس کے عجائبات غیر محدود اور نیز بے مثل ہوں۔ کیوں جی کسی کا مائک کھلا ہوا ہے، شور بہت آ رہا ہے۔ اور اگر یہ اعتراض ہو کہ اگر قرآن کریم میں ایسے عجائبات اور خواص مخفیہ تھے تو پہلوں کا کیا گناہ تھا کہ ان کو ان اسرار سے محروم رکھا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بکلی اسرار قرآنی سے محروم تو نہیں رہے، بلکہ جس قدر معلومات عرفانیہ خدا تعالیٰ کے ارادہ میں ان کے لیے بہتر تھے وہ ان کو عطا کیے گئے، اور جس قدر اس زمانہ کی ضرورتوں کے موافق اس زمانہ میں اسرار ظاہر ہونے والے ضروری تھے وہ اس زمانہ میں ظاہر کیے گئے، مگر وہ باتیں جو مدار ایمان ہیں اور جن کو قبول کرنے اور جاننے سے ایک شخص مسلمان کہلا سکتا ہے وہ ہر زمانہ میں برابر طور پر شائع ہوتی رہیں۔ میں متعجب ہوں کہ ان ناقص الفعل مولویوں نے کہاں سے اور کس سے سن لیا کہ خدا تعالیٰ پر یہ حق واجب ہے کہ جو کچھ آئندہ زمانہ میں بعض آلاء و نعما حضرت باری اسمہ ظاہر ہوں پہلے زمانہ میں بھی ان کا ظہور ثابت ہو، بلکہ اس بات کے ماننے کے بغیر کسی صحیح الحواس کو کچھ بھی بند نہیں پڑتا کہ بعض نعماء الہی پچھلے زمانے میں ایسے ظاہر ہوتے ہیں کہ پہلے زمانہ میں ان کا اثر اور وجود نہیں پایا جاتا۔ دیکھو جس قدر صدہا نباتات جدیدہ کے خواص اب دریافت ہوئے ہیں، جس قدر انسانوں کے آرام کے لیے طرح طرح کے صناعات اور سواریاں اور سہولت معیشت کی باتیں اب نکلی ہیں، پہلے ان کا کہاں وجود تھا؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ ایسے حقائق و دقائق کی قرآن کا نمونہ کہاں ہے جو پہلے دریافت نہیں کیے گئے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس رسالہ کے آخر میں جو سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے اس کے پڑھنے سے تمہیں معلوم ہوگا کہ اس قسم کے حقائق اور معارف مخفیہ قرآن کریم میں موجود ہیں جو ہر ایک زمانہ میں اس زمانہ کی ضرورتوں کے موافق ہیں۔ ٹھیک ہے جی جی شکریہ۔ ٹھیک ہے، تو اب اس پر آپ کا سوال کیا ہے؟ ایک حرف میں ایک فقرے میں سوال بتا دیں۔ ناصر صاحب سوال جو ہیں وہ ایک حرف میں تو نہیں آ سکتے، چلیں 2 فقروں میں بتا دیں، 3 فقروں میں بتا دیں۔ جی جی ممکن نہیں ہے۔ چلے میں اس طرح کرتا ہوں، میں میرے 3-4 جو ہیں سمجھ لو تو میں آپ یہ بتائیں آپ کی آواز ختم ہو گئی، آواز آپ کی پتہ نہیں کیوں کٹ رہی ہے آواز۔ ایک منٹ اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک۔ سب سے پہلے میرا سوال ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کہ ہم آج کل ایک دوسرے اتنا لڑتے جھگڑتے ہیں اور سارا کچھ ہے، اور مرزا صاحب نے بھی زمینہ میں لکھا تھا جو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، یہ ذہن میں کیا ہے؟ یہ میں مفہوماً بات کر رہا ہوں۔ آپ کی آواز کٹ رہی ہے یار، پوری طرح آپ کے بیچ میں سے کٹ جاتے ہیں 2-3 الفاظ۔ جی اب آواز صحیح ہے؟ اب صحیح ہے، اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے۔ جی سب سے پہلا سوال ہے، میں سمپلی بات کرتا ہوں ناصر بھائی، کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور وفات کا جو معاملہ آج ہمیں درپیش ہے، جس کی وجہ سے اتنے سارے ہمارے آپس میں دوسرے جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں، کیا یہ مدار ایمان ہے یا نہیں ہے؟ جی شکریہ۔
पहला सवाल ये। जी रबी साहब आपका माइक म्यूट है। सॉरी, बात यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात का ये जो मसला है बिल्कुल मदार ईमान है। आपने कहा है या नहीं? मैंने कहा है। जी आगे। ठीक है, अगर वो मदार ईमान है तो जैसा कि दो आपने पढ़ी हैं अभी, उसमें पहले आता है कि कुरान के जो मदार ईमान है वो आम फहम है, और इतना आम फहम है कि एक काफिर भी उसे समझ सकता है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा और उसे ये बातें समझ ना आए। और अगर ऐसा ना हो, मतलब वो बातें आम मदार ईमान वाली बातें आम फहम ना हो, तो जो तालीम है अल्लाह ताला की वो नाकिस है। तो फिर इस पे आप क्या कहेंगे? जी मैं अर्ज़ करता हूँ, मुझे ये बताएं कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात का उस वक़्त भी मसला था या नहीं था? कुरान शरीफ में जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई सारा कुरान नाजिल हो चुका था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का मसला भी कुरान शरीफ ने उसको बार बार बयान कर दिया था। मुझे ये बताएं कि बावजूद इसके जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई है तो सहाबा का क्या अकीदा था? सहाबा सारे मारे गम के दीवाने हो चुके थे। हज़रत हसन क्या शेर पढ़ रहे थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या कह रहे थे, सहाबा का क्या अकीदा था। सहाबा कहते हैं हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। ये वो सहाबा बयान कर रहे हैं जो मुफस्सिर कुरान थे, हाफिज कुरान थे। उससे बढ़कर किसी दुनिया में कुरान किसी को नहीं आता था जिन्होंने रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में कुरान सीखा, एक एक लफ्ज़ सीखा। अहले अरब थे, उनको तर्जमे की भी ज़रूरत नहीं थी। हज़रत अब्बास जैसे बुज़ुर्ग भी थे, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे जिनके बारे में हुज़ूर ने दुआ की कि अल्लाह मियाँ इसको कुरान का इल्म अता कर, और उन्होंने लंबी उम्र पाई और कुरान शरीफ की तफसीरें भी लिखी, आयतों की तफसीरें लिखी। तो क्या वाक़या हुआ हुज़ूर की वफ़ात पर? हुज़ूर की वफ़ात पर यह वाक़या हुआ, हज़रत उमर तलवार लेके खड़े हो गए और ये कहा कि जो शख्स ये कहेगा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जिस्म अंसरी के साथ वफ़ात पा गए हैं, मैं उसकी गर्दन उतार दूँगा। सहाबा डर के मारे उस कैफियत में कहते हम तो बोलते नहीं थे। हज़रत उमर जैसा बहादुर जो सहाबी थे वो ये कह रहे थे। अब हज़रत अबू बकर को अल्लाह ताला ने ये ताकत अता की, और जब हज़रत अबू बकर मिंबर पर चढ़े तो क्या बात की? बात ये की कि ऐ लोगों, जो तुम में से अल्लाह की इबादत करता है वो ये समझ ले कि अल्लाह हय्यो कय्यूम है, खुदा पर मौत वारिद नहीं हो सकती। दूसरा क्या फरमाया? और जो तुम में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता है या करता था, वो ये समझ ले कि हुजूर वफात पा चुके हैं। और सूरह इसकी आयत पढ़ी सूरह आल इमरान की, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रसूल। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल थे, आपसे पहले तमाम रसूल फौत हो चुके। अब कैसे फौत हुए तरीका भी बता दिया। अफ़ा इम्माता और कुतिला, दो तरीक से हुजूर फौत हो सकते हैं, या हुजूर कत्ल किए जा सकते हैं और या हुजूर वफात पा सकते हैं, तभी वफात पा सकते हैं, जो कि आपने पाई। अब सहाबा कहते हैं कि जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये आयत पढ़ी
تو صحابہ پہ ایک سناٹا چھا گیا، کوئی ایک صحابی نہیں بولا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تلوار لے کے کھڑے ہوئے تھے کہ کوئی کہے تو صحیح کہ حضور فوت ہو چکے ہیں اور حضور کا جسم اس دنیا سے غائب ہو گیا، خدا کی قسم اس کی گردن اتار دوں گا، اس قتل کر دوں گا۔ اور صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ تھا کہ حضور اس جسم سمیت ہم سے رخصت نہیں ہو سکتے۔ جب حضرت ابوبکر نے یہ آیت پڑھی، حضرت عمر خاموش ہو گئے، کوئی بات نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اور صحابہ کیا کہتے ہیں؟ بخاری میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، بے شک بخاری میں پڑھ لیں، اسی تفسیر میں، وما محمد اللہ رسول کی تفسیر میں صحابہ کہتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں یہ آیت وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسول، یہ ساری آیت مدینہ کی گلیوں میں ہم بلند آواز سے سر کے ساتھ اور لے کے ساتھ پڑھا کرتے تھے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ یہ آیتیں صحابہ کہتے ہیں یوں لگا کہ یہ آج آیتیں اتری ہیں، اس کا مضمون ہمیں پہلے پتہ ہی نہیں تھا۔ اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جو خدا کے رسول کی تربیت یافتہ تھے، جو مفسر اعظم تھے، جو حافظ قرآن تھے، جو عربی دان تھے، ان کو تو یہ مدار ایمان نہیں تھا پتہ؟ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگتا ہی نہیں تھا کہ حضور اس جسم کے ساتھ ہم سے رخصت ہو گئے۔ تو کیا اس سے پہلے، حضور سے پہلے کوئی بندہ فوت نہیں ہوتا تھا؟ ہزاروں صحابہ فوت ہوئے، ہزاروں کے انہوں نے جنازے پڑھے، جنگ بدر میں کافی صحابہ شہید ہوئے، جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، بیر معونہ پہ 70 صحابہ شہید ہوئے، حافظوں کو انہوں نے شہید کر دیا۔ تو کیا انہوں نے جنازے نہیں پڑھے صحابہ کے؟ ان کو پتہ نہیں تھا انسان اس دنیا سے فوت ہو جاتے ہیں؟ تو مجھے آپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے مرزا صاحب کی یہ بات تو پیش کر دی کہ مدار ایمان ہے، تو صحابہ کو یہ مدار ایمان کیوں نہ پتہ چلا؟ جی ٹھیک ہو گیا، بات ختم ہوگی ناصر بھائی؟ جی جی جی۔ بات یہ ہے، میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات پوچھی تھی، آپ رسول اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ میری جان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں موجود آ گئے ہیں، میری بات تو سنیں۔ نہیں آپ کی بات نا، میری سن لیں، کیا خیال ہے؟ جی فرمائیں۔ آپ نے کہا کہ جی پہلے آپ نے قرآن کی آیت پڑھی وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ دیکھیں ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا جو آپ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، جو ہم اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں نا، ہم دونوں کا اس کے فہم میں اعتراض ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو کسی بھی بحث میں لے کے جانا نہیں چاہتا کہ ترجمے کا فہم کیا ہے، میں فہم پیش کر رہا ہوں مرزا صاحب کا۔ مرزا صاحب نے قرآن کی آیت لکھ کر اس کا ترجمہ کر کے اس کا فہم آپ کو پیش کر دیا۔ اب آپ نے مجھے بتانا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں چلا، صحابہ کو پتہ نہیں چلا، حضرت عباس کو پتہ نہیں لگا۔ چلے آپ مجھے بتا دیں، 52 سال تک مرزا صاحب جو تھے وہ اسی عقیدے پر قائم تھے جس پر ہم مسلمان ہیں، تو کیا 52 سال تک مرزا صاحب نے قرآن نہیں پڑھا؟ ضرور پڑھا ہوگا، بالکل پڑھا ہوگا، بلکہ سنا ہے، وہ عالم بھی تھے۔ میرا خیال ہے کہ میری بات سنیں پلیز۔ بات ناصر بھائی ایسے نہیں ہوتا نا، آپ بات سنیے، آپ کی میں نے بات پوری مکمل سنیں، چلے سنائیں۔ مرزا صاحب نے اس اپنے قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے جو فہم پیش کیا ہے نا، وہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ مدار ایمان عام فہم ہے، اور اتنے عام فہم ہے کہ ایک کافر بھی انہیں پڑھ کے سمجھ جائے گا، اور جو بندہ ایک دفعہ بھی قرآن پڑھے گا اسے بھی سمجھ لگ جائے گی۔ اور اگر مدار ایمان عام فہم نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کارخانہ تبلیغ ناقص ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کے مطابق میں یہ مانتا اللہ کہ صحابہ کے درمیان بھی یہ مسئلہ تھا، اس کے بعد مرزا صاحب بھی 52 سال تک اس کشمکش میں مبتلا رہے،
تو مجھے بتائیں کہ یہ پھر کس طرح کا مرزا صاحب نے فہم بیان کیا جاتا ہے؟ اچھا، آپ کے مطابق تو اس میں ایک چیز میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں نا کہ تو کارخانہ تبلیغ ناقص رہ جاتا ہے، اس سے آگے بھی پڑھے نا، مگر حقائق معرف چونکہ مدار ایمان نہیں صرف زیارت عرفان کے موجہ، اس لیے صرف خاص کو اس کا کوچا میرا دی. حمزہ بھائی خواص والی بات علیحدہ ہے. جی 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 وہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو. میں نے یہ میں حمزہ بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کو سوال ختم کر یہ بات تو پہلے بھی ہو چکی ہے. صحیح. خواص کی بات، یہ خواص کی بات نہیں ہے یا تو ہاں ٹھیک ہے چلے آپ کہتے کہ یہ خواص کی بات کی، یہ آپ کی بات نہیں تھی تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے. میں آپ کا سوال، میری جان میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. کمپلیٹ کر لیں گے. ابھی آپ کے اور جو سلیم میر صاحب ہیں نا، آپ کے اور ان کے درمیان ہی یہ بات سمجھانے میں کنٹراڈکشن ہے. لاسٹ ٹائم سلیم میر صاحب بھی آگے ہیں، ان سے بھی پوچھ لیں. انہوں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ یہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو مخفی رہ جاتی ہیں کسی حوالے سے سیم. اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ شریعت کے کچھ احکام بعد میں بھی آتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی ابھی شریعت میں ہوتے ہیں. اب تو دین مکمل ہوا نا، اب تو دین مکمل ہو گیا. مرزا صاحب کی عمر ہوگی 52 سال. 52 سال تک مرزا صاحب اس عام فہم سے بھی دور رہے اور ان کے اپنے ہی کیے ہوئے فہم کے مطابق ان کو مطلب اب آپ سمجھ جائیں کہ انہوں نے خود ہی لکھا ہے کہ ایک کافر بھی پڑھ لے تو سمجھ آ جائے. اور سر یہ آپ 10 دفعہ سن لیں یہ اشکال پیش کر رہے ہیں. اشکال میری بات سنیں، ایک منٹ میری بات سنیں. آپ یہ ایک منٹ میری بات تو سنیں، ایک منٹ میری بات تو سنیں نا. آپ یہ بات حمزہ بھائی آپ موجود ہیں؟ ہاں جی موجود ہو، کیونکہ مربی صاحب نے اجازت دی ہے ان کو. اگر یہ عام فہم نہ ہو، اجازت وہ نہیں نہ دے رہے، آپ وہ خاموش کروا رہے ہیں، وہ خاموش ہو ہی نہیں رہا. تو آپ ہی کچھ مجھے بات کرنے دیں نا. جی نہیں، آپ نے بات کر لی ہے نا، اب تقریر نہ ادھر کریں. آپ بات اچھا چلیں اب بات سنیں. بلال صاحب، کو بات کرنا، بلال تقریر نہ نا آگے صاحب سے بھائی، کریں. بلال بھائی کون سی کتاب پڑھنا شروع کر دی ہے؟ وہ آپ دیکھیں وہ رک ہی نہیں رہا. بلال صاحب بات تو سنیں یار. اپنے کام کروانے ہیں. بلال صاحب بات سنیں نا. بلال صاحب یہ 10 دفعہ آپ دور آ چکے ہیں. میں نے تو ان کی بات بڑے سکون سے سنی. بھائی آپ کو بلال صاحب میری بات سنیں. اچھا میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ آپ کا سوال ان کو کوئی سوال کرے تو ہم جواب سنیں نا. سوال ہی سوال سمجھ. آپ ایک منٹ. بلال صاحب آپ نے یہ 10 دفعہ تحریر دہرائی ہے، میں نے یہ تحریر پڑھ دی ہے. آپ مجھے سمجھانا چاہتے ہیں یا مجھے رٹوانا چاہتے ہیں؟ میں نے ایک بات کا آپ کو جواب دیا، اور جو میر سلیم صاحب نے بات کی تھی وہی سیم بات میں نے کی، آپ کے دماغ میں نہیں آئی. آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. آپ کی توجہ اس وقت اعتراض پہ ہے. جو آپ کو کسی نے بتایا ہے اس پہ آپ اڑے ہوئے ہیں اور سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. میں نے یہ ایک منٹ سنیں تو صحیح نا یار اب بات بلال صاحب آپ بس صرف مائک میوٹ رکھیں. آپ کو سوال کی اجازت ہے یہاں ڈسکشن کی یا وہ بحث کرنے کی، مناظرہ کرنے کی اجازت نہیں. مائک میوٹ کریں نا اپنا. مائک میوٹ کریں بھائی، بڑی مائک آپ بند کریں. جی جی پہلی میں بات آپ سے وہی بات کی ہے جو اس دن میر سلیم صاحب نے بات کی تھی. میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ جو مفسرین تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، حضرت عباس جیسے بزرگ صحابہ، مفسر قرآن صحابہ، حضرت ابوبکر جیسے صحابہ، حضرت عمر جیسے صحابہ، ان پر یہ موت کا معاملہ کیوں مخفی رہا؟ کسی نے کیوں نہ سوال کیا کہ ابوبکر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ تو آسمان پر موجود ہے، ہمارے حق کا کیسے وفات پا سکتے؟ کسی ایک صحابی نے یہ سوال کیا؟ جب یہ حضور نے یاد پڑھی وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے، قد خلت یقیناً گزر چکے، من قبل ہی آپ سے پہلے، الرسل تمام رسول. اب عربی کا ایک قاعدہ ہے، عربی کا ایک قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز کا استثناء کرنا ہو تو قرآن شریف میں عربی کا یہ قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ استثناء اللہ کر دیتا ہے. مثلا اگر حضرت عیسیٰ آسمان پر ہوتے تو خدا تعالیٰ کو یہ کہنا تھا قد خلت من قبل الرسل الا عیسیٰ ابن مریم، تو بات واضح ہو جاتی کہ بھئی عیسیٰ بن مریم واقعی آسمانوں پر زندہ موجود ہیں، جسم سمیت ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں. کیا صحابہ کو بل رفع اللہ والی آیت نہیں تھی پتہ؟ ان پہ مخفی تھی.
صحابہ کو یہ پتہ نہیں تھا انی متوفی کا و رافع کا الیہ؟ صحابہ کو رفع کا مطلب نہیں آتا تھا؟ تو ان پہ یہ بات مخفی نہیں تھی، واضح تھی. لیکن یہ جو آیت ہے جو میں آپ کو پڑھ رہا ہوں وما محمد اللہ رسول، صحابہ پر یہ مخفی ہو گئی. وہ کہتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ تھا حضور اس جسم سمیت جا ہی نہیں سکتے، حضور ہمارے قیامت تک ہم میں زندہ رہیں گے. میں آپ کو یہی تو بات بتا رہا ہوں کہ سینکڑوں صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وفات پائی، شہادتیں ہوئی، ان کو دفنایا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کیوں ان کا عقیدہ ہوا کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ حضور ہم سے رخصت ہو جائیں گے. اور پھر کیا کہہ رہے ہیں وہ حسان بن ثابت، کیا کہہ رہے ہیں کہ کنت السواد لناظری فامی علی الناظر من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت حاضر. یا رسول اللہ، میں تو آپ کی موت کا ڈر تھا، وہ موت ہو گئی تو اب ہمیں کسی کی موت کا خوف نہیں. تو میں آپ سے یہی تو پوچھ رہا ہوں، مجھے اس سوال کا تو جواب دیا نہیں. مرزا صاحب کی اب تحریر 5 دفعہ آپ نے پڑھ دی، میں نے تو مرزا صاحب کی یہ تحریر کئی دفعہ پڑھی ہے، آپ مجھے سمجھا رہے ہیں. میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ جب وہ جو موقف تھا صحابہ کا، جب ہر انسان نے وفات پانی ہے، صحابہ فوت ہوئے، حضور فوت ہوئے، ان کا کیوں یہ موقف تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جسم سمیت رخصت نہیں ہو سکتے. اسی طرح یہ معاملہ حضرت اقدس موسیٰ علیہ السلام، حضور فرماتے ہیں میں بھی عام مسلمانوں کی طرح اس رسمی عقیدے کا قائل تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ موجود ہے. لیکن جب خدا نے متواتر وحی کی، مسلسل وحی کی، بار بار وحی کی کہ وہ عیسیٰ فوت ہو چکا اور تو اس کے رنگ میں رنگین ہو کے آئے، تو پھر یہ بات واضح ہو گئی. پہلا جو آپ کا معاملہ تھا وہ وحی پر مبنی نہیں تھا، ایک عام انسان کی سوچ تھی. لیکن جب خدا نے وحی کر کے بتا دیا کہ وہ عیسیٰ فوت ہو چکا اور تو اس کے رنگ میں رنگین ہو کر آیا ہے، اور پھر وہ آیتیں بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ اس آیت سے اور اس آیت سے اور اس آیت سے، 30 آیتیں بتا دی. تو یہی تو میں مثال آپ کو دے رہا ہوں. صحابہ کی بھی وہی مثال ہے جو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی ہے. صحابہ کو بھی نہیں پتہ چلا، باوجود اس کے کہ وہ یہ بھی تھا کہ کل نفس ذائقۃ الموت. کیا انہوں نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی صحابہ نے؟ ہر صحابہ کو یہ یاد تھی، وہ عرب دان تھے، وہ ہم جیسے نہیں تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کو ترجمے کی ضرورت تھی. وہ ہم سے زیادہ مفسر قرآن تھے، وہ ہم سے زیادہ حافظ قرآن تھے، وہ رسول اللہ کے تربیت یافتہ تھے. اس لیے سمجھنے کی کوشش کریں، اعتراض برائے اعتراض نہ کریں. اس دن میر سلیم صاحب نے اس مسئلے کو 1 گھنٹہ میں سمجھایا ہے. میں ابھی آپ کو 1 گھنٹہ اس سے کم از کم تو ہو گیا سمجھا رہا ہوں. تو اگر وہ جو مفسر قرآن جن کو پتہ ہی نہیں کہ حضور نے فوت ہونا تھا، کل نفس ذائقۃ الموت کا ان کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کا ترجمہ نہیں آتا تھا، پھر بھی وہ کہہ رہے تھے کہ حضور اس جسم عنصری سے فوت ہو ہی نہیں سکتے تھے. تو یہ میری بات ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. باقی میر سلیم صاحب آئے ہوئے ہیں، مزید میر صاحب اگر کوئی نقطہ رہ گیا ہو تو آپ میرے خیال میں اب یہ سوال کے اوپر ہم نے کافی ٹائم لگا دیا ہے. اب نیکسٹ گیسٹ بھی آ چکے ہیں تو اس طرف توجہ کرتے ہیں. ایک سیکنڈ مجھے ہو گیا سوال. بلال صاحب آپ نے کافی لمبی بات کر لی. کوئی نہیں، کل کر لیں گے، کل کر لیں گے، یا ابھی تھوڑی دیر بعد. بات یہ ہاں کل کر لیں. میری بات تو سنیں نا. ابھی آپ ایک کام کریں، تھوڑا سا میوٹ کر لیں. آپ کو تھوڑی دیر بعد بھی موقع دیا جا سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے نا، ویٹ کر لیں، کوئی ایسی بات نہیں. جی میر صاحب السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شکر اللہ کا، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ ٹھیک. جی نعیم اوان صاحب تشریف لائیں. السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیا حال ہے جی؟ سب ٹھیک ہیں جی، اللہ تعالیٰ کا فضل. الحمدللہ ٹھیک ہے نا؟ جی الحمدللہ آج بہتر ہوں. پرسوں تو میں کافی ایگزاسٹڈ ہو گیا تھا، کافی لمبا اور چلی تھی براڈ. اسی وجہ شاید کل بھی آپ نے براڈ نہیں. ہاں میں نے پرسوں ہی کہہ دیا تھا کہ میں کل نہیں لگاؤں گا کیونکہ کافی وقت لگ گیا تھا. تو جی آپ کا کوئی سوال ہے بھائی؟ سن رہا تھا ابھی گفتگو. ہاں سوال میرا اسی جو گفتگو ہوئی اسی کے تسلسل میں 2 باتیں مرزا صاحب کی پیش ہوئی ہیں. مرزا صاحب نے فرمایا کہ مدار ایمان ہر زمانے میں
शाया होते रहे हैं। सवाल अब ये है कि ये जो फाते मसीह का अकीदा क्या हर ज़माने में शाया होता रहा है या हयात मसीह का शाया होता रहा है? अगर शाया होता रहा तो मिर्जा साहब को इल्हाम से क्या होना था? फिर तो इल्हाम की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो चीज़ प्रॉपर चली आ रही हो उस पर तो इल्हाम की जरूरत ही नहीं पड़ती कि इल्हाम से बंदे को इतला दी जाए। इल्हाम की वहाँ कोई जरूरत नहीं पड़ती। मदार ईमान जो है मिर्जा साहब के मुताबिक हर जमाने में शाया होते रहे हैं। अब साबित आप लोगों ने ये करना है कि मिर्जा साहब से लेकर हयात मसीह का नबी करीम तक प्रॉपर साबित करना है कि ये शाया होता रहा है, जबकि इसके मुखालिफ मौजूद है। बशीरुद्दीन महमूद साहब ने भी लिखा हुआ है और मिर्जा साहब ने भी लिखा हुआ है कि पिछली सदियों के तकरीबन तमाम बड़े बुजुर्ग हयात मसीह के अकीदे पर फौत हुए हैं। अब शाया तो हयात मसीह का अकीदा होता रहा प्रॉपर आप लोगों के मुताबिक भी। जो चीज़ प्रॉपर शाया होती रही है मदार ईमान तो वो है जिसका शाया होना है। जो शाया नहीं हुई वो मदार ईमान कहां से आ गई? जो चीज प्रॉपर हर जमाने में शाया तफसीर तबरी से शुरू कर ले आज तक तफसीरों में मिर्जा साहब से पहले तक आपको हयात मसीह का अकीदा मिलेगा। मासवद सैयद का यह एक बंदा और मैंने पढ़ा था, उसकी थोड़ी सी बात है, लेकिन प्रॉपर शाया हयात मसीह हुआ है। ठीक है, हर तफसीर में हयात मसीह का अकीदा आपको मिलेगा। शाया जो चीज हुई है मदार ईमान वो है मिर्जा साहब के मुताबिक जो शाया होती है, जो सूल है। अगर वफात मसीह थी तो उसकी प्रॉपर शाया होना साबित आपने करना है। यहाँ पर ना आपने ये बताना है कि मैं ये समझाऊंगा इस आयत से साहबा ये आयत समझे, नहीं। तफसीर खोलें, बताएं ये शाया हुई है, दूसरी तफसीर खोल के बताएं तफसीर में ये लिखा हुआ है ये शाया हुई है। हर जमाने में राज बताना होता है। वो चीज होती है जो तलब की जाती है ना उस पर बने। ठीक है, नहीं वहाँ साहब आपने सवाल कर लिया है, अब उस पर जरा सवाल मुकम्मल होने दिया करें ना। सवाल मुकम्मल होने दिया करें। हो गया आपका, अभी आपको सवाल मैं कर रहा हूँ, पता आपको कैसे मुकम्मल हो गया? अब मुझे पता है ये सवाल मुकम्मल हो गया। नहीं, आपका इल्हाम हुआ है, इल्हाम हुआ है आपको? बिल्कुल मुझे इल्हाम हुआ है। मुझे इल्हाम हुआ है कि आपको अकल ही नहीं है मेरा सवाल। नहीं 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 ये नहीं साहब नहीं साहब नहीं साहब नहीं साहब बात सुने बात सुने बात सुने बात सुने भाई भाई माइक मैंने आपको बताना है कि आपने खामोश होना है। सवाल हो गया, माइक म्यूट करें। सवाल मैं मुकम्मल करके म्यूट। अच्छा अमजी भाई जरा माइक इनका म्यूट करें, इनको देते हैं जवाब। अमजी साहब ने मुझे सवाल की इजाजत दी है, मैं पहले भी सवाल करके खामोश हो गया था और दिल भी ब्राड पर मैं सवाल लंबा नहीं करता। नहीं तो आप तकरीर ना अच्छा चले सवाल कर लिया। आपको मजीद कितना इनको नईम साहब एक मिनट। नईम साहब आपका सवाल हम समझ गए, मेरी बात तो सुनिए। मैं अपना सवाल खुद सुने ना, आपने बुला। अच्छा चलो मेरी बात सुने, मुरब्बी साहब की आप बात सुन ले फिर उसके बाद मैं बिल्कुल उनकी बात सुनूंगा। एक सेकंड भाईजान, एक मिनट ठहर जाए, बात मुकम्मल होगी मैं उनकी सुनूंगा। अब भाई ये एक तो चीज समझे कि यहाँ पे है सवाल और जवाब। अब मुरब्बी साहब को थोड़ा सा सुन लें, फिर अगर उनको लगेगा या अब सुन तो मेरी तो बात सुन ओ भाई मेरी तो बात सुन ले। देखें मुरब्बी साहब की आप बात सुन ले, अगर आपको फिर भी लगे कि आपका सवाल मुकम्मल नहीं हुआ तो फिर आप मुझे कितने सेकंड चाहिए आपको टोटल बताएं। मुझे 30 सेकंड में अपनी बात मुकम्मल कर लूंगा यहीं पे। चले 30 सेकंड में आप बात करें, खत्म। चले मुरब्बी साहब ने हमारे सामने तफसीर से ये साबित करने हर जमाने की 2-4 तफसीर से कि प्रॉपर शाया होने वाला अकीदा वफात मसीह का था। कोई अपना फार्म नहीं, मैं शायद से ये समझाऊं, नहीं ये समझे, अहमदी साहब ये समझे, सलीम मीर साहब ये समझे, आमर अजीज ये समझे, फलां ये समझे, नहीं कुछ भी नहीं। जो चीज शाया होती रही वो पेश कर दे बस। मिर्जा साहब ने कहा कि मदार ईमान प्रॉपर शाया होता रहा हर जमाने में, और खुद मुरब्बी साहब ने तस्लीम किया है कि वफात मसीह का अकीदा ये हयात मसीह का ये मदार ईमान है। इसका शाया होना प्रॉपर साबित करना है, बस इतना मेरा मुतालबा है। खत्म हो गया जी। मीर साहब नहीं मीर साहब बताएं जी। सलीम साहब जी अभी आ रही है मेरी आवाज? अब आ रही जी, आ रही। हाँ जी बहुत शुक्रिया। अच्छा अर्ज ये है कि ये जो कह रहे हैं कि जी मदार ईमान छाया होना, ये वो इसका हवाला दे जरा। ये आप पहले पढ़वा चुके हैं, पढ़वाते हैं। एक मिनट आप पहले ना पढ़वाएं, आप हवाला दें। वो मुरब्बी साहब खुद तहरीर पढ़ चुके हैं, उनसे आप भाई हवाला दें। आप सवाल करने आए हैं तो हवाला दें। बिलाल साहब और बाकी तो जरा माइक म्यूट कर लें। बड़ा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। एक मिनट और रखें ना, मैंने तो मुरब्बी साहब के खुद हवाला नहीं मुरब्बी साहब ने पढ़ा है, लेकिन आप हवाला दें ना। स्कैन है तो लगा दें, स्कैन है तो लगा दें। ठीक है मैं स्कैन कोई मसला नहीं। हमजी भाई कोई मसला, उनके पास हवाला है, सिर्फ उन्होंने पूछना है इधर उधर से। तो
नहीं पूछने की भी जरूरत नहीं है, जो बात मुरब्बी साहब ने पढ़ी कोई बात नहीं, वो बात आपसे कर ली है पहले 4 दफा। सलीम मीर साहब क्यों टाइम जाया करते हैं? मैं आप निकाल लूंगा, आपका मैं टाइम बचाता हूँ, आप 2 मिनट लगाएं और टाइम निकालें स्कैन। अच्छा स्कैन निकाल कर आप मेरे से तय कर। अच्छा बिलाल साहब अपना माइक म्यूट रखें। आपको क्या हो रहा है अंदर? इनको नीचे उतार दें, इनको आपने एक घंटा मौका दे दिया, दोबारा उठा लें। ये बीमारी सही होने वाली नहीं है, इन्होंने बार बार अंदर माइक खोलना है। जी नईम साहब अपना हवाला दे दे, मैं फिर वो तहरीर ये हाल में जल्द 7 की या 8 की सफा नंबर 62 है भाई। 7 और 8 में जमीन आसमान का फर्क है, 1 मिनट में सैकड़ों सफे हैं, कोई मसला नहीं, अब तसल्ली से करें। सफा 62 है या 7 है या 8 है, 1 मिनट में लगता है। 7 या 8 ये कंफर्म दोनों चलता हूँ, मैं कंफर्म कर देता हूँ। हाँ करें कोई मसला। और मैं दोनों भाइयों को कहूँगा, मीर सलीम साहब भी मेरे भाइयों जैसे हैं और नईम साहब भी, और ये 2 दोस्त हैं, तो प्लीज़ बड़ी मोहब्बत से बड़े अच्छे अंदाज से हमने देखें, हम कुरान के मौजू पर या तफसीर पे मौजू पर बात कर रहे हैं, तो हमें बड़े हौसले से बात करनी है प्लीज़। बिल्कुल हमने वो जो है सख्त कलामी नहीं करनी और मोहब्बत से करनी है प्लीज़, मेरी दोनों भाइयों से दरख्वास्त है। जज़ाकल्लाह। मेयर साहब ने तो सुन लिया, अब वो नईम साहब पीछे गए हुए, हो सकता है उन्होंने सुनी हो सकता है उन्होंने ना सुनी हो। चले जब आते कोई बात नहीं, वो नहीं करेगा, पता है मुझे, उसको पता है कि अगर करेगा तो उसका ही नुकसान है। हम तो इंशाल्लाह लोगों के सामने पेश करेंगे कि जनाब जो भी एतराज़ जी सलीम मीर साहब सफा नंबर 62 है, जल्द 7 है। अच्छा जी, अब आप माइक म्यूट कर दें। हाँ जी नईम साहब आप अपना माइक, आपने बोलना नहीं है प्लीज। मैं पहले भी गुफ्तगू आपने जवाब दिया था पिछले टर्म में, तो मैं खामोशी से सुनता कोई था। मसला नहीं, ठीक है माइक निकालें, यही उन्होंने कहा। चले ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा ये जो सफ़ा नंबर 62 है ना, ये रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 7 है, करामातु सादिकीन ये किताब है। इसके पहले 61 सफ़े हम फिलहाल छोड़ते हैं, 62 नंबर सफ़ा मैं शुरू से लेकर आखिर तक एक दफ़ा पढ़ता हूँ, ताकि मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की मुराद क्या है, वो क्या फरमा रहे हैं, इस बात की पहले लोगों को समझ आए। जब भी कोई किसी से एतराज़ सुने, सबसे पहले वो सफ़ा जो है वो खुद पढ़े, क्योंकि मुखालिफ जब बात अपने अल्फाज में बयान करता है तो लफ्ज़ बदलने से मफ़हूम भी बदल जाता है। जैसा कि अहादीस भी बेशक बुखारी की हों, वो रिवायत बिल माना है, वो रिवायत बिल लफ्ज़ नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज किसी ने रिकॉर्ड नहीं किए हुए, ना ही साथ कोई कातिब था जो लिखता रहा है जैसे कुरान लिखा गया है। इसलिए अहादीस ज़न्नी है और कुरान जो है वो हक का दर्जा रखता है। तो इसलिए मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की बात को जब भी कोई कोट करे, जिसने भी जहां भी जवाब देना हो उस पर गौर करना हो, वह अहमदी हो, गैर अहमदी हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, तो उस तहरीर को, ना सिर्फ मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की, किसी दूसरे की भी कोई तहरीर हो, आप उसकी सुनते हैं, सुनकर ही उसे फैसला ना शुरू कर दें। पहले उस तहरीर को, असल इबारत को असल जगह से जाकर कम अज कम वो सफ़ा पढ़ें। अगर उससे मजमून समझ ना आए तो फिर ज्यादा उसको बढ़ाते जाएं। बाज मैंने एतराज़ों के जवाब को 60 सफ़े पढ़ के उसमें से पता चलता है कि असल मजमून कहाँ से शुरू हुआ है। बहरहाल 62 नंबर सफ़ा है, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 7 है, करामातु सादिकीन किताब का नाम है। मैं पहले लफ्ज़ से लेकर पढ़ना शुरू करता हूँ। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर कुरान करीम में ऐसे अजायब और खवास मखवी थे तो पहलों का क्या गुनाह था कि इनको इन इसरार से महरूम रखा गया। तो इसका जवाब ये है कि वो बकुल्ली इसरार कुरानी से महरूम तो नहीं थे, बल्कि जिस कदर मालूमात इरफानिया खुदा ताला के इरादा में इनके लिए बेहतर थी वो उनको अता कर दी गई। अब लफ्ज पर अगर आप गौर करेंगे ना, कहते हैं कलामुल इमाम इमामुल कलाम। हम जितने मर्जी जवाब बनाते रहें, उससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोना जो है वो गैर रोशन रह जाएगा। लेकिन जब मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के कलाम में उस बात को पढ़ेंगे तो मुखालिफ के ज़हन में जो धोखा लगा हुआ है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उसका कोई नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। अक्सर व बेशतर ऐसे ही होता है कि बहुत से लोगों ने बगैर किताबें पढ़े सिर्फ एक लाइन को किसी जगह पर लिखा हुआ देखा और किसी ने उस पर एक हाशिया राय की, बस उसको याद कर लिया और वो सारी जिंदगी वही आगे दोहराते रहे। हालांकि वहां उस बात से वो मुराद है ही नहीं जो वो बंदा लेकर उसकी बुनियाद पर फिर एक इमारत खड़ी करता है। खिश्ते अव्वल चून हद में मारकज ता सुरैया में रवत दीवार कज। अगर टेढ़ी ईंट के ऊपर कोई बुनियाद बनाई जाए तो सुरैया सितारे तक इमारत टेढ़ी ही जाती है। अगर गलत चीज पर एक
बुनियाद बनाई जाए तो उसका नतीजा गलत ही निकलता है। तो हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम खोल खोल कर ये बातें बयान कर रहे हैं। ये है अल बैयिनात, जो कुरान कहता है कि जब अहमद आएगा तो वो आकर बैयिनात बयान करेगा, खोल खोल कर बात बयान करेगा, उसमें कोई गलत फहमी रहती नहीं है। लिखा है अगर कुरान करीम में ऐसे अजायबात और खवासे मख्फिया थे, ये कोई मुखालिफ अगर सवाल करता है कि अगर कुरान में ऐसे अजायबात और खवास मख्फिया थे तो पहलों का क्या गुनाह था कि इनको इन इसरार से महरूम रखा। तो जवाब, ये जवाब हमसे ले रहे हैं, खुद वहां लिखा है जवाब। वो फरमाते हैं जवाब ये है कि वो बकुल्ली इसरार कुरानी से महरूम तो नहीं रहे, बल्कि जिस कदर मालूमात इरफानिया खुदा तआला के इरादा में इनके लिए बेहतर थे वो उनको अता किए गए, और जिस कदर इस जमाना की जरूरतों के मुवाफिक इस जमाना में इसरार जाहिर होने जरूरी थे वो इस जमाना में जाहिर किए गए। मगर वो बातें जो मदारे ईमान हैं और जिनके कबूल करने और जानने से एक शख्स मुसलमान कहला सकता है, वो हर जमाना में बराबर तौर पर शाये होती रही। यानी जो ईमान की, जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान के बारे में पूछा गया, इस्लाम के बारे में पूछा गया कि ये क्या है, तो उन्होंने बुनियाद बताई नमाज, रोजा, ज़कात, हज, या क़यामत पर ईमान, रोज़े हशर नशर पर ईमान, खैर व शर की मलकियत अल्लाह ताला की है, इस पर ईमान। इस तरह की जो मदारे ईमान बातें हैं वो तो शायद थी। अगर कोई ऐसी बातें जो फरोआत थी या ऐसी बातें जिनका दीन से डायरेक्ट ईमान से बुनियाद से ताल्लुक नहीं है, तो वो अगर अल्लाह ने मख्फी रखी है तो इस पे क्या एतराज की बात है। फरमाते हैं मैं मुतअज्जब हूं कि इन नाकिसुल फहम मौलवियों ने कहां से और किससे सुन लिया कि खुदा ताला पर यह हक वाजिब है कि जो कुछ आइंदा जमाना में बाज अलाओ नुआमा हजरत बारी इज्जा इस्महू जाहिर हो, पहले जमाना में भी इनका ज़हूर साबित हो, बल्कि इस बात के मानने के बगैर किसी सहीउल हवास को, ये शर्त रखी है उन्होंने कि सहीउल हवास होगा तो फिर उसको समझ आएगी। इस बात के मानने के बगैर किसी सहीउल हवास को कुछ बन नहीं पड़ता कि बाज नौमाए इलाही पिछले जमाना में ऐसे जाहिर होते हैं कि पहले जमाना में इनका असर और वजूद नहीं पाया जाता। देखो जिस कदर सदहा नबातात जदीदा के खवास अब दरियाफ्त हुए हैं, या जिस कदर इंसानों के आराम के लिए तरह तरह के सनाआत और सवारियां और सहूलत मईशत की बातें अब निकली हैं, पहले उनका कहाँ वजूद था। और अगर ये कहा जाए कि ऐसे हकायको दकाए कुरानी का नमूना कहाँ है जो पहले दरियाफ्त नहीं किए गए, तो इसका जवाब ये है कि इस रिसाला के आखिर में जो सूरत फातिहा की तफसीर है, इसके पढ़ने से तुम्हें मालूम होगा इस किस्म के हकायक और मुआरफ़े मख्फिया कुरान करीम में मौजूद हैं, जो हर यक ज़माना में उस ज़माना की ज़रूरतों के मुआफ़िक हैं। ये खुद उन्होंने वजाहत कर दी किस तरह के मुआरफ़ मख्फी रखे जाते हैं, उसकी वजाहत कर दी कि इस किस्म के जो मैंने सूरत फातिहा की तफसीर में मुआरफ़ लिखे हैं, ऐसे मुआरफ़ पहले भी अता होते रहे हैं, लेकिन वो मुआरफ़ कुरान करीम में मौजूद हैं। हर यक ज़माना में उस ज़माना की ज़रूरतों के मुआफ़िक अल्लाह ताला ज़ाहिर कर देता है। यही बिल्कुल हयात मसीह का अकीदा था कि अल्लाह ताला ने जब नहीं चाहा तो नहीं वाज़े किया, जब अल्लाह की मर्जी हुई। अल्लाह ताला कहता है मुझसे कोई सवाल नहीं कर सकता, मैं तुम लोगों से सवाल करूंगा। वरना अल्लाह पर एतराज़ करो कि जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 600 साल 300 साल गुजर गए, या उसके कुछ अरसा बाद ही उनमें वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा बना बैठे, तो 600 साल क्यों अल्लाह इंतजार करता रहा? जिस दिन उन्होंने अकीदा बनाया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसी दिन भेज देता। इतने देर लोगों को गुमराह रहने दिया, मरने दिया, और उसके बाद रसूल भेजा कि जाके इनको और बताओ जी तुम जो अकीदा रखते हो ये तो गुमराह कौन अकीदा है। तो अल्लाह पर एतराज नहीं कर सकते। अल्लाह ताला फरमाता है मैं मालिक हूं, मैं जब चाहूं जहां चाहूं जिसको चाहूं रसूल बनाऊं, जब चाहूं मैं अपना बंदा भेजूं, जब चाहूं दुनिया को गुमराह रहने दूं। भाई अल्लाह की मर्जी से ही गुमराह रहे हैं ना लोग, हजरत ईसा को खुदा मानते रहे हैं। अल्लाह फरमाता है जमीन फट जाए आसमान फट जाए, इन्होंने बेटा बना लिया है रहमान का। तो अर्ज ये है कि खुदा ताला से कोई सवाल नहीं कर सकता कि कौन से मुआरफ कब आपने जो किए हैं वो क्यों किए हैं। तो ये अर्ज है। आगे देखें अल्लाह ताला हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बिल आखिर ये भी याद रहे कि ये कसायद और ये तफसीर किसी गर्जे खुद नुमाई और खुद सताई से नहीं। इससे मालूम होता है कि ये बातें उस तफसीर के बारे में हो रही हैं जो मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने
کی ہے کہ جی اس میں نئے معارف بیان ہوں گے، اور لوگوں نے اعتراض کیا ہے لو جی نئے معارف پچھلوں سے چھپے رہے تھے جو آپ کو ہی اللہ نے بتانے تھے. اس کی وضاحت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں بالآخر یہ بھی یاد رہے کہ یہ قصائد اور یہ تفسیر کسی غرض خود نمائی یا خود ستائی سے نہیں لکھی گئی، بلکہ محض اس غرض سے کہ تا میاں بطالوی یعنی کہ محمد حسین بٹالوی صاحب جو اہل حدیث تھے، ان کے عالم تھے، وہابی تھے، تا میاں بطالوی اور ان کے ہم خیال لوگوں کی نسبت منصف لوگوں پر یہ ظاہر ہو کہ وہ اپنے اس اصرار میں کہ یہ عاجز مفتری اور دجال اور ساتھ اس کے بالکل علم ادب سے بے بہرا اور قرآن کریم کے حقائق و معارف سے بے نصیب ہے. اب میں نے ایگزیکٹلی ایک صفحہ پڑھا ہے، اس کے پیچھے بھی جناب 61 صفحے سے یہ شروع ہوئے ہیں، اس کے پیچھے 61 صفحے بھی ہیں اور روحانی خزائن کی 6 جلدیں بھی ہیں. اس کے بعد بھی جناب روحانی خزائن جلد نمبر 23 تک جاتی ہے، ملفوظات ہے، مکتوبات ہے، الہامات و اشتہارات ہیں، آپ کا منظوم کلام ہے. وہ سارے کلام پر ایک نظر ڈالیں تو اس کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے. تو یہ ہے اس کا بنیادی تحقیقی جواب. ابھی مزید اگر اس پر کوئی ہے اشکال ان کا تو وہ پیش کریں، پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں. جی ابھی کوئی اور بھائی کوئی روشنی ڈالنا چاہتا ہے تو مزید ایڈ کر لیں، ورنہ میرے خیال میں کہ جس نے جو سمجھنا چاہتا ہے، جیسا کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اگر کوئی صحیح الحواس ہے تو اس کے لیے یہ بات سمجھنی مشکل ہی نہیں ہے. تو ابھی آپ کر لیں، پھر اس کے بعد. جی مربی صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے، کافی ہو گیا. ٹھیک ہے جی. نعیم صاحب آپ کا کوئی اشکال ہے اس پہ بھی؟ بڑے اشکال ہیں جی. میں تو سلیم میر صاحب کی بات سے یہ سمجھا ہوں کہ وفات مسیح کا ایمانیات سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا مسلمان ہونے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کہ جو چیز مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے وہ تو ہر دور میں پراپر شائع ہوتی ہے. وہ حیات مسیح کا عقیدہ ہے جو شائع ہوتا رہے. مرزا صاحب نے فرمایا کہ پراپر شائع ہوتا رہے ہر زمانے میں، جو چیز شائع ہوتی رہی ہم نے وہ لینی ہے. اصول مرزا صاحب نے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب جو چیز بات پر قرآن یا معارف قرآن ہے ان کا تعلق ایمانیات سے ہے نہیں، ان پر میرا سوال ہی نہیں ہے. میرا سوال تو ایمانیات پر تھا کہ جن کے ماننے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے. اگر تو یا تو وفات مسیح کا ایمانیات سے کوئی تعلق نہیں ہے تو سائڈ میں کر دیں، اس پر بحث ہی چھوڑ دیں. پھر خود یہاں پر مربی صاحب نے مانا ہے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے، مدار ایمان ہے. جب مدار ایمان ہے تو اس کا شائع ہونا بھی لازم ہے. جو چیز مدار ایمان میں شامل ہے اس کا پراپر شائع ہونا شامل ہے. سوال میرا یہ تھا. یہاں تو سلیم صاحب نے مدار ایمان سے انکار کر دیا کہ یہ مدار ایمان ہے ہی نہیں. جی ٹھیک ہے، آپ بار بار دہرا رہے ہیں ایک بات کو. سوال آپ کا آ گیا. آپ کی 6 باتیں ہم نے بار بار سنی ہے سلیم. کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے کیونکہ آپ کو اچھی بات ہے تو آپ موقع دیا گیا ہے. نہیں سوال دیکھیں. نہیں سننا تو پھر اچھا نہیں صاحب، نہیں بھائی بات سنیں، نہیں بھائی بات سنیں. نہیں سوال آپ نے کر لیا ہے، آپ بات دہرا رہے ہیں، اس کا جواب سنیں آرام سے تسلی سے بیٹھ کر. وہ 10 دفعہ ایک بات دہرائیں گے تو اس میں وزن تو نہیں پیدا ہوگا، کیونکہ ہم جواب دے رہے ہیں، آپ سوال کر رہے ہیں. آپ اپنی براڈ پر بیٹھ کر دن رات اس کو رٹیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ نے سوال اپنا کر دیا ہے. آپ نے کہا ہے جی وفات مسیح کا مسلمان ہونے سے کوئی تعلق نہیں، یعنی یہ مدار ایمان نہیں ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جی الناصر بھائی نے کہا ہے یہ مدار ایمان ہے، تو اس وجہ سے اب وفات مسیح کو آپ چھوڑ دیں. اس کے علاوہ آپ کے سوال میں کچھ نہیں ہے. آپ اس کو اس میں 10 چیزیں جمع کریں، 10 چیزیں مائنس کریں، 10 دفعہ دہرائیں، 1000 مثالیں دیں، سوال آپ کا آ چکا ہے. تو میں کیوں دہراتا ہوں؟ کیونکہ آپ سائل ہیں، میں مجیب ہوں. آپ سوال کرنے والے ہیں، میں جواب دینے والا ہوں. میں تو بات سمجھانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں کہ سوال کریں، ہم بات کو سمجھائیں گے. آپ بھی اپنی براڈ کر بیٹھ کر دن رات جناب اس کو دہرائیں، دن رات ٹیپ ریکارڈر لے لیں، اس میں لکھ کر لوگوں کو 10,000 دفعہ سنا دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں بھائی. تو ابھی مجھے جواب اس کا عرض کرنے دیں. سوال آپ کر چکے ہیں تو امید ہے کہ اس سے اگر آپ نہ سمجھ آئے گی پھر آپ سوال کر لیں. آپ کو تو موقع دے رہے ہیں، کوئی یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جناب آپ اتنا سوال کر کے چلے جائیں. بہت شکریہ. اچھا یہ جو آپ نے کہا ہے جی وفات مسیح کا مسلمان ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وفات مسیح تو مدار ایمان نہیں ہے، تو پھر اس کو چھوڑ دیں. تو عرض یہ ہے کہ آپ بریلوی ہیں، احمد رضا خان بریلوی صاحب کو آپ اپنا امام مجدد تسلیم کرتے ہیں. انہوں نے بھی یہی بات کہی ہوئی ہے، تو آپ کو تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. آپ کے جو غیر بریلوی علماء ہیں وہ تو کہتے ہیں جو حیات مسیح کا عقیدہ نہیں رکھتا وہ کافر ہے، مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے. تو جو یہ اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، دیکھیں میں آپ کو آپ کے مسلمات سے غلط ثابت کروں گا.
آپ میرے مسلمات کے پابند نہیں ہیں، آپ اپنے مسلمات کے پابند ہیں. جب میں آپ کو کوئی بات سمجھاؤں گا تو آپ کے مسلمات سے سمجھاؤں گا. یہ تو نہیں کہ آپ کوئی مرزا صاحب کی آپ نے بیعت کر کے چندہ تو نہیں مہینے کا دیتے نا کہ آپ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے پابند ہیں. میں ہوں اس کا پابند، آپ تو نہیں پابند نا. تو آپ ہیں سائل، آپ پابند ہیں احمد رضا خان بریلوی صاحب کے. احمد رضا خان بریلوی صاحب کہتے ہیں کہ حیات مسیح کا عقیدہ مدار ایمان تو کیا گناہ بھی نہیں ہے وفات مسیح کا عقیدہ رکھنا، کہ کسی کو اس کے رکھنے کی وجہ سے گمراہ ہی قرار دیا جائے. وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اکابرین امت میں اس عقیدہ پر اختلاف پایا جاتا تھا، اور جس چیز پر اکابرین امت کا اختلاف ہو وہ مدار ایمان نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا کہ امام مالک بھی وفات مسیح کے قائل تھے. اب وہ فقہ کے 4 اماموں میں سے ایک امام ہے. اگر احمد رضا خان بریلوی صاحب ان کے کفر کا فتویٰ دے دیتے، اسلام سے خارج ہونا کا فتویٰ دے دیتے، تو یہ تقلید کا سارا کاروبار ہی ٹھپ ہو جاتا. امام مالک سب سے پہلے جو مشہور صحیح ترین کتاب تھی قرآن کریم کے بعد موطا امام مالک، اس کے لکھنے والے ہیں. ساری زندگی مدینہ میں رہے ہیں، پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی وجہ سے. وہ امام مالک، ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ جناب وفات مسیح کے قائل تھے. وہ فقہ کے 4 اماموں. اس کا حوالہ دینا ذرا، اس کا میں حوالہ دیتا ہوں. مائک میوٹ رکھیں، دیتے ہیں حوالہ دینا، پھر اگلی بات ہے اس کا حوالہ دیتے ہیں. اگلے بات میں جب میرا دل کرے میں حوالہ دیں، میں حوالہ ساتھ چیک کروں گا. ان کو نیچے اتار ابھی دیتے ہیں والا، فکر اب میوٹ کر لیں. نیچے اترے میں بتاتا ہوں. حوالہ دیں، حوالہ دیں. اچھا آپ سے بھائی یہ ماحول چاہتے ہیں آپ یہاں پھر بھائی صاحب ذرا ان کو نیچے رکھیں. تو ریموو کر دیں تھوڑی دیر کے لیے. کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی اتنے مقدس نہیں ہے کہ اوپر نہ بیٹھیں گے تو کوئی ہماری شان میں فرق پڑے گا. سوال کا جواب اچھا سننے دیں. میر صاحب مجھے صرف 1 منٹ کچھ کہنے دیں. آپ کر لیں میں مائک. اچھا بھائی، میں اپنے سب غیرندی جو مسلمان بھائی ہیں ان سے گزارش یہ کرتا ہوں، دیکھیں آپ کو سوال کرنے کا پورا موقع ہم دے رہے ہیں. صرف میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب جواب دیا جا رہا ہے اس کے دوران آپ انٹرفیرنس نہ کریں. آپ کا اشکال ہوگا، ہم آپ کو موقع دیں گے کہ آپ دوبارہ اشکال پیش کر سکتے ہیں. اتنی بے صبری مت دکھائیں، انشاءاللہ اس سے سب کو فائدہ ہوگا. جزاک اللہ. جی دوسرا یہ بھی ہے جی جی سوری، ابھی ان کو اوپر نہ لینا حمزی بھائی، بات پوری ہونے کے بعد لینا. بہت شکریہ. ہاں، انہوں نے ریکویسٹ ڈال کے بیٹھے رہنا چاہتا نہیں کہیں بے فکر. دوسری یہ ہے کہ نہ میر سلیم صاحب بھاگے جا رہے ہیں، نہ حمزی بھائی بھاگے جا رہے ہیں، نہ میں بھاگے جا رہا ہوں. ہم یہاں بیٹھے ہیں. اگر اس کے بعد ہم حوالہ نہ دیں تو آپ کہیں کہ جی آپ نے غلط بات کی تھی. اگر ہم دیکھیں نا اس وقت ہم بات ایک پڑھ رہے ہیں تو فوری تو نہیں کوئی میں نے حوالے پاس رکھے ہیں فوراً آپ کو کلک کر کے نکال دیں. آپ ہمیں کہیں جس کا حوالہ دے دیں، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ابھی حوالہ دیں. یہ بچوں کی کوئی لڑائی تھوڑی ہے کہ ابھی میں دیں گے تو پھر میں جاؤں. اس طرح نہیں ہوتا. بڑی تحمل سے گفتگو ہونی چاہیے. آپ قرآن کی بات کر رہے ہیں، حدیث کی بات کر رہے ہیں، تو ہم نے کوئی لڑائی کرنی ہے ادھر. وہ الگ ہے اور نوٹ کون کرے گا؟ حمزہ صاحب دوسرا یہ ہے کہ جو سوال کرنے والا انسان ہوتا ہے وہ سیکھنے کے لیے آتا ہے، نہ کہ وہ اس طرح جس طرح ان کا انداز ہے. اچھا آپ کو تھوڑا ان کا مجھے پتہ ہے شہری بھائی، مجھے آپ فکر نہ کریں، مجھے ان سب چیزوں کا علم ہے. دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ ان کو یہ پتہ چلے کہ ہم میں کتنا صبر اور کتنی برداشت ہے ان کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان بھائیوں کی عادت ہے بن چکی ہے کہ یہ مناظرے کر کے نا بیچارے، یہ ان لوگوں کا مزاج بن چکا ہے. آپ طنز نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں طنز نہیں کر رہا میں، بھائی کہہ کے کہہ رہا ہوں کہ مزاج بن جاتا ہے نا، انسان کا مزاج بن جاتا ہے. بات نا ہاں میں یہ عرض کرتا ہوں، اگر انہوں نے مناظرہ ہی کرنا ہے نا تو ان کو میں نے اس دن بھی دعوت دی تھی. یہ ختم نبوت کی عجیب و غریب تعریف کر کے تو مناظرے کی دعوت دے کر بعد میں وہ جناب مجھے مل ہی نہیں رہے تھے کہ کہاں گئے ہیں. میں نے انہیں دعوت دی تھی کہ آئیں، آ کر اس ختم نبوت کا عقیدہ جو آپ نے پیش کیا ہے اس کو قرآن سے ثابت کر دیں. یہی نہیں موان صاحب تھے. تو اگر آپ کو مناظرے کا شوق ہے تو مناظرہ کے اصولوں کے مطابق شرائط طے کریں، موضوع طے کریں، مدعی بنے، دعویٰ پیش کریں، قرآن کی کسی آیت سے اپنا عقیدہ ثابت کر دیں. وہ ہے الگ ایک موضوع. میں ہر وقت لائیو ہوتا ہوں تو کبھی خدمت کا موقع مجھے دیں. یہاں آپ سائل بن کر آتے ہیں، سائل بن کر آئے ہیں، کوئی یہاں مناظر بن کر نہیں آئے. دوسرا جو اخلاق ہے وہ یہ آپ کو حکم دیتا ہے. اخلاق یہ کہتا ہے کہ جب ایک محفل میں بیٹھے ہیں اس محفل کے آداب کا خیال رکھیں. آپ کسی دنیا کی محفل میں بھی بیٹھیں نا، کسی پنچایت میں جا کر بیٹھیں،
تو وہاں اگر پنچایت کے 5 لوگ کہیں کہ بھائی بندہ کوئی نہ بولے، تو آپ جیسا بندہ 5 دفعہ بولے تو وہ اٹھا کر اس کو دروازے کے باہر کھڑا کر دیتے ہیں کہ آئندہ اس بندے کو اندر نہیں آنے دینا۔ تو محفل میں کے بھی آداب سیکھیں، خالی کتابیں جو ہے پڑھ کے تو اپنے اکابر نے جو غلط فہمیاں ان کو ہو گئی تھی وہی آگے پیش کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے، کچھ طریقہ بھی سیکھیں۔ اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے، اب دیکھیں انہوں نے اس بات پر اعتراض کیا ہے امام مالک وفات مسیح کے قائل پر، لیکن اس بات کا انکار نہیں کیا کہ وہ کہتے تھے حیات مسیح کا عقیدہ یا وفات مسیح کا عقیدہ کوئی مدار نجات نہیں ہے، وہی بات ہے۔ تو یہ خود مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں چونکہ اکابرین امت میں اختلاف پایا جاتا تھا اس لیے وفات مسیح ماننے سے بندہ گمراہ کہلانے کے قابل بھی نہیں، یہ گناہ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بے شک وفات مسیح مانو، بے شک حیات مسیح مانو۔ اس سے ایک بات بڑی واضح طور پر ہمیں پتہ چلی کہ یہ جو لوگوں کو بتاتے ہیں لا علم لوگوں کو کہ جناب قرآن کریم میں حیات مسیح کی قطعی دلیل موجود ہے، یہ بالکل صریح طور پر غلط بات ثابت ہو گئی، کیونکہ اگر قرآن کریم میں حیات مسیح کی قطعی دلیل موجود ہو تو پھر خود احمد رضا خان بریلوی صاحب یہ کہنے کی وجہ سے کافر ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن کریم کی ایک قطعی دلیل سے ثابت شدہ بات کا انکار کر دیا ہے، اور اس کو وہ کفر تو کیا گمراہی بھی نہیں سمجھتے، گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ تو نیچے یہ بڑی پریشانی کا ٹیکسٹ میں اظہار کر رہے تھے کہ اوہ یہ کیا ہو گیا، لو جی یہ تو میرے بارے میں بات شروع ہو گئی۔ تو بھائی میں آپ کو بنیاد سکھاتا ہوں، آپ کو کبھی کسی نے سکھائی نہیں، صرف اعتراض کرنا ہی سکھایا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ مجھ سے سوال آپ میری مسلمات سے کریں گے، میں آپ کو جواب آپ کی مسلمات سے دوں گا۔ میں نے تو کہا بھئی آپ مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کر لیں، خلیفہ کی بیعت کر لیں، بیعت فارم فل کریں، مہینے کا چندہ دینا شروع کریں تو مسیح موعود علیہ السلام آپ کے لیے حجت ہوں گے، ان کے جواب آپ کو جواب میں ان کی تحریریں پیش کر دوں گا۔ جب آپ احمد رضا خان بریلوی صاحب کو مانتے ہیں، پیر میر علی صاحب کے آپ مرید ہیں، تو آپ کو ان کی باتیں بتاؤں گا نا، تو وہی آپ کے لیے حجت ہے۔ اب ان کو بھی آپ نے جو ہے وہ اسی طرح اگر گمراہ کہنا ہے کہ وہ جی گمراہ تھے، وہ قرآن کریم کا ان کو کوئی علم نہیں تھا ہمارے بزرگوں کو، تو پھر آپ کو ان کو امام اور مجدد اور راہبر ماننا چھوڑنا پڑے گا۔ تو جب آپ نے دیکھیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک بات منسوب ہے کہ لوگوں کو دوسرے کی آنکھ کا تنکا نظر آتا ہے لیکن اپنی آنکھ کا شتیر نظر نہیں آتا، تو اول خواہش بعد درویش، پہلے اپنا آپ پڑھیں۔ ہمارا یہی ہمیں فائدہ ہوا ہے کہ پہلے ہم نے اپنی کتابیں پڑھی ہیں، قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے، اور اپنی مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، خلفاء کی کتابیں پڑھی ہیں، علماء احمدیت کی کتابیں پڑھی ہیں، اس کے بعد ہم نے آپ کا مطالعہ شروع، تو ہمیں پتہ ہے ہمارے گھر میں کیا ہے اور ہم دوسرے کے گھر میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو آپ دوسروں کی کتابیں پڑھتے رہے ساری زندگی، آپ کو اپنی کتابیں پڑھنے کا موقع نہیں ملا، تو کبھی غور کر کے اپنے بزرگوں کی کتابیں بھی پڑھیں۔ آپ کے یہ جو 72 فرقے کٹھے ہوئے ہیں نا احمدیت حقیقی اسلام کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی پیشگوئی پوری کرنے کے لیے، ان سب میں دیکھیں کیا عقائد موجود ہیں، تو پھر آپ آ کر یہاں جناب بات کریں۔ اب بغیر غور و فکر کے جب بات کرتے ہیں تو اسی طرح پھر جو ہے نا وہ عوام کے سامنے پھر غلط فہمی واضح ہونے کے بعد پھر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو قابو میں نہیں بھی رکھ سکتا۔ تو میں ابھی مصروف ہوں، اس کے بعد میں مزید بات نہیں کر سکتا کیونکہ اس وقت میرے کام کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں ابھی وہ نیچے گالیاں دے رہا ہے یا بد زبانی کر رہا ہے، تو ان لوگوں کے بارے میں آپ کہتے ہیں جی ان سے حسن ظن رکھو کہ یہ اچھے ہیں، تو میں اس کا جواب نہیں دوں گا کیونکہ ہم نے ایک جب طریقہ بنایا ہے کہ ہم نے ان کی اس طرح کی بات کا کوئی اس طرح کا سخت جواب نہیں دینا، تو ہم نہیں دیں گے۔ یہ کیوں اپے سے باہر ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے۔ جب مریض کو کڑوی دوائی دی جاتی ہے بہت تڑپتا ہے، اس کی ٹانگیں اور ہاتھ پکڑ کر پھر اس کو دوائی پلانی پڑتی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے اس کا جو ہے تحقیقی جواب بھی عرض کر دیا ہے، الزامی جواب بھی عرض کر دیا ہے، مزید تفصیل اس کی میں دے سکتا ہوں۔ اگر نعیم موان صاحب کو یہ غلط فہمی لگی ہوئی ہے کہ یہ کوئی بہت بڑے علامہ ہیں اور انہوں نے ہماری کتابیں بہت پڑھی ہیں، الفضل پڑھے ہیں، تو جناب میں حاضر ہوں، ختم نبوت کا عقیدہ پیش کیا تھا آپ نے اس دن، اس کے آپ مدعی ہیں، قرآن کریم سے آ کر کسی دن ثابت کر کے دکھا دیں، تو میری براڈ جو ہے وہ شام کو چلے گی، تو اس پر تشریف لائیں تو پھر دیکھ لیں گے۔ باقی یہ ہے کہ ابھی میں مصروف ہوں، اس کے بعد میں ڈسکنیکٹ ہونے لگا ہوں، مزید بات نہیں میں کر سکتا، ہو سکتا ہے میں شام کو پھر کسی وقت لائیو ہوں گا شاید، تو پھر اس وقت بات ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔
व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी हमजी भाई किसी और को ले लें, अब इसकी ज़रूरत नहीं है मज़ीद, किसी और को अब सवाल के लिए ले लें। जी ठीक है, जी लेते हैं जी। अच्छा, आपके पास मुरब्बी साहब वो उस दिन के सवालात के जवाब मौजूद हैं जो आपको पूछे थे आमिर रज़ीद साहब ने? जी मुरब्बी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आपका म्यूट लगा हुआ है। मैंने अर्ज कर रहा हूँ कि उस दिन मैंने तैयार किए थे सारे सवालों के जवाब, तो आमिर नज़ीर साहब उस दिन नहीं आए, तो मैंने वो कहीं रखे हैं किसी फाइल, तो मैंने वो कहीं रखे हैं किसी फाइल, तो मैंने वो कहीं रखे हैं किसी फाइल, तो मैंने वो कहीं रखे हैं किसी फाइल